رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک قیام فرمائے اعلان نبوت کے بعد، اور بڑی مشقتیں، بڑی کلفتیں دیکھنے کو ملیں۔ 3 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، کھانا پینا ملنا جلنا سلام کلام سب بند کر رکھا تھا، کسی کو حضور کے خاندان کے قریب تک آنے نہیں دیتے تھے۔ 3 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ایسے گزرے، ان میں کئی دن ایسے آئے ہیں جس میں صرف ہرے پتے میرے آقا نے کھائے ہیں، چمڑوں کو ابال کر کے کھایا گیا۔ یہ دن آئے تھے مکہ میں، مکہ کے کفار نے بڑے ظلم کیے، حضور کے غلاموں کو پکڑ کر کے مارا، قتل کیا، شہید کیا۔ 13 سال کے بعد میرے مولا نے، رب تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ مکہ سے نکل کر کے مدینے کے سفر پر چلیں۔ یہ وہی ہجرت کی رات ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ کا ہر خاندان تیار تھا۔ تقریباً وہاں پر 13 یا 14 خاندان آباد تھے، ہر خاندان کا ایک ایک آدمی میٹنگ کر کے آ چکا تھا کہ آج کی رات ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور سارے لوگ اپنے اپنے ہاتھوں میں تیز دھار تلوار لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے کہ رات کا وقت ہوگا، سب کے سب اندر داخل ہوں گے، ایک ساتھ حملہ کریں گے، کیونکہ اس زمانے میں بدلے کی لڑائیاں بہت چلتی تھیں۔ تو سارے خاندان والے اس لیے آ گئے تھے کہ قریش پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے کے لیے لڑ نہ سکے کسی سے، سب خاندان ہیں تو کس سے لڑیں گے قریش، اس لیے سارے لوگ مل کر کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور اسی رات کو مولا تعالیٰ حکم فرماتا ہے رسول آپ یہاں سے ہجرت فرمائیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور نے ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود میرے آقا گھر سے باہر نکلے، یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں مٹی اور کنکریاں کچھ لیں اور جو باہر گھر کے کھڑے تھے ان کفار کے منہ پر پھینک دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے چلتے چلتے نکل آئے، کسی ایک کافر کو بھی میرے آقا نظر نہیں آئے۔ جان ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات ہیں، اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار اسے حاصل ہوگا جو ان کا عشق رکھتا ہو، ان کی محبت رکھتا ہو، ورنہ سامنے رہ کر کے بھی اندھا ہو سکتا ہے، سامنے رہ کر کے بھی اندھا ہو سکتا ہے۔ مولا نے آنکھیں اندھی کر دی ان کفار کی، ان کے بیچ سے نکل کر کے آئے، اور جب مدینہ طیبہ جانا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، ان کے گھر سے ان کو اپنے ساتھ لیا، اور مدینے کے راستے پر جانے سے پہلے غار ثور بیچ میں، یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، مدینے کے راستے پر نہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے پر اس غار ثور میں تھوڑا سا رکنا ہو گیا، اس لیے کہ پتا تھا کہ کل صبح اب یہ مکہ والے تلاش شروع کر دیں گے، ڈھونڈیں گے ادھر ادھر، اور وہ سب کو پتا تھا مکہ والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں جا سکتے ہیں تو مدینے ہی، کیونکہ مدینے والے پہلے ہی بہت سارے ایمان لا چکے تھے، مدینے والے بہت سارے حضور کے جانے سے پہلے ایمان لائے ہوئے تھے، مدینے میں اسلام کی بہاریں آ چکی تھی، جو مکہ آتے تھے حج کے لیے آتے تھے میرے آقا کے ہاتھوں پر بیعت کرتے اور مدینے واپس جاتے تھے۔ تو غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہ غار آج بھی موجود ہے، 5000 فٹ اونچے پہاڑ، 5000 فٹ اونچا پہاڑ، اس پر ایک غار ہے جہاں صرف 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے آج بھی، اور روایتیں بتاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور پر جب چڑھنے لگے تو صدیق اکبر کو دیکھا نہ گیا، حضور اتنی بلندی پر پیدل جائیں گے، تھکان کے آثار ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنے کندھے پیش کیے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، آپ کا غلام لے کر کے اوپر چڑھے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تم
पानी की एक बोतल लेकर के ऊपर तक जा नहीं पाओगे। हाँ, सफर बड़ा कठिन है वो। हम गए, बहुत सख्त लगता है, कोई चीज अपने पास नहीं होनी चाहिए, एक थैली भी ले जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिद्दीक अकबर के मकाम को कौन जाने, जिनके कंधों ने बारे नबूवत को उठाया, बारे नबूवत को उठाया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार तक ले गए और उस गार को हर तरह से कपड़े फाड़ फाड़ कर बंद किए, कोई सुराख बाकी न रहे कि कहीं से कोई कीड़ा भी आकर मेरे मुस्तफ़ा करीम को ईजा न पहुंचा सके। एक आशिक की जानिसारी और नामूस से रिसालत की हिफाजत किसे कहते हैं, वो सिद्दीक अकबर की जात से समझ में आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात से समझो, सब कुछ हिफाजत के साथ रखा, फिर भी एक सुराख बाकी रहा तो अपना पैर उस पर लगाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आराम के लिए अंदर बुलाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम करते रहे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के पैर में एक सांप डसता रहा, बहुत पुराना सांप, जिसका जहर चढ़ करके उनका पैर पीला पड़ गया, लेकिन पैर हटाने को तैयार नहीं। हुजूर पाक के आराम में खलल ना होने पाए। हाँ, हुजूर के लिए कुर्बानियां देना, एक डंडे से भागना, ये नामूस से रिसालत की हिफाजत का मामला नहीं है। जान पर बना चुकी थी लेकिन पैर नहीं हटाया। सिद्दीक अकबर का ईमान क्या था, मौत आएगी तो रुखे मुस्तफा पे आएगी, हुजूर सामने है, फिर किस बात का डर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पैर नहीं हटाया। दर्द की शिद्दत इतनी बढ़ गई, खुद मेरे आका बेदार हुए। पूछा कि कुछ तकलीफ हो रही है अबू बकर? कहा या रसूलल्लाह, सांप काट रहा है। मेरे आका ने फरमाया पैर हटा दो। कहा नहीं, कहीं आपको ईजा न दे दे। हुजूर ने फरमाया तुम पैर हटाओ, कोई मूजी हमें ईजा नहीं देगा। जानवर हुजूर को ईजा नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे आका उनके लिए भी रहमत है। हाँ, उनके लिए भी रहमत है। आपने पैर हटाया, सांप अंदर आया, जो दीदार का मुश्ताक था, दीदार किया और वैसे ही वापस चला गया। सिद्दीक अकबर को अगर उसने डसा भी है तो वो इश्क की प्यास थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीद की तड़प थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब पाक हजरत अबू बकर के पैर में लगाया और उनका पूरा जहर उतर गया, सांप का जहर खत्म हो गया, कोई जहर का असर भी नहीं था। और मैं समझता हूं कि हजरत अबू बकर को ये मालूम था, इसलिए पैर नहीं हटा रहे थे। जहर चढ़ने तो सर तक भी चढ़े तो क्या होना है, लुआबे मुस्तफा सामने मौजूद है। अरे शिफा खाना पूरा उनके सामने है, तो सांप डसे कि बिच्छू डसे, क्या डर है और क्या फिक्र है। और उसके बाद हाँ, जाहिर सी बात है, उतना मजबूत ईमान सिद्दीक अकबर का। आला हजरत इसी को फरमाते हैं, सिद्दीक ने गार में जहां उन पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जहां उन पे दे चुके। जान बचाना क्या है पता है आपको? फर्ज है। जान बचाना क्या है? फर्ज है। और ये सारे फराइज में सबसे बड़ा फर्ज है। अरे जान है तो नमाज पढ़ोगे, जान है तो ज़कात दोगे, जान है तो हज करोगे, सारे फर्ज बाद में, जान बचाना पहला फर्ज है। लेकिन हजरत अबू बकर ने वो सबसे आला फर्ज को भी निछावर कर दिया मेरे मुस्तफा की नींद पर, हुजूर की नींद पर। आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में एक प्यारी बात नकल फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर दो फर्ज एक साथ जमा हो गए तो कौन से फर्ज पे अमल करना चाहिए? दो फर्ज एक साथ जमा हो जाए तो कौन से फर्ज पे अमल करना चाहिए? एक ही वक्त में दो फर्ज आ गए, कौन से फर्ज पर अमल करे? जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर दो फर्ज आ गए थे, एक अपनी जान बचाना भी फर्ज था और एक मुस्तफा का एहतराम करना भी फर्ज था। हुजूर की इज्जत करना फर्ज है या नहीं? दो फर्ज एट ए टाइम, एक ही वक्त में आए तो आला हजरत फरमाते हैं तो फिर देखा जाएगा कैटेगरी, कौन सा फर्ज आला दर्जे का है और कौन सा फर्ज अदना दर्जे का है। जो आला दर्जे का होगा उस पर अमल किया जाएगा, अदना दर्जे का होगा छोड़ दिया जाएगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दोनों फर्जों को देखा
اور اس کے بعد فیصلہ کیا اعلیٰ درجے کا فرض تو حضور کی عزت کرنا، جان بچانا اعلیٰ درجے کا فرض نہیں۔ یہاں جب بات آئے تو اعلیٰ درجے کا فرض کیا ہے؟ رسول کی عزت کرنا۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اور اسی طرح مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہاں پر بھی 2 فرض ہو گئے تھے نا۔ حضرت علی کے زانو پر بھی حضور ایک دن آرام کر رہے تھے، عصر کی نماز حضرت علی نے نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب گیا، پتا ہے نا وہ کیا؟ اور سنیوں کو نہ پتا ہو تو کسے پتا ہو؟ ہاں، میرے آقا کے معجزے اگر سنیوں کو نہیں معلوم، حیرت کی بات ہے۔ تو حضرت علی کے اوپر 2 فرض آ گئے تھے، ایک عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ارے 5 نمازوں میں سب سے اعلیٰ نماز عصر کی ہے، بیچ والی نماز، اس کا مقام بڑا ہے۔ عصر کی نماز بھی فرض، اور حضور آرام کر رہے، حضور کی عزت بھی فرض، ایک ہی ٹائم میں 2 فرض آ گئے۔ مولا علی نے بھی دیکھا، کمپیئر کیا، اب یہاں کون سا اعلیٰ درجے کا فرض ہے اور کون سا ادنا درجے کا فرض؟ مولا علی نے بھی عمل کر کے دکھایا، عصر کی نماز جاتی ہے تو جائے، رسول کی نیند کا احترام کرنا یہ اعلیٰ درجے کا فرض ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت اخیر میں بیان کرتے ہیں، تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز۔ حضور نے کیا ان دونوں کو نہیں دیا؟ صدیق اکبر کو ان کی جان لوٹائی کہ نہیں لوٹائی؟ اور حضرت علی کو ان کی نماز لوٹائی کہ نہیں لوٹائی؟ حضور نے کسی کا کچھ باقی نہیں رکھا۔ صدیق اکبر نے اپنی جان دے دی، لیکن میرے آقا نے صرف لعاب لگا کر ان کی جان لوٹا دی۔ حضرت علی نے نماز چھوڑ دی، حضور بیدار ہو کر انگلی سے پلٹا کر ان کے لیے عصر کی نماز کا وقت قائم کرا دیا۔ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ جو میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ غار ثور میں ایک واقعہ جو پیش آیا، قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کفار و مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک بھی پہنچ گئے، ان کے پیر نظر آنے لگ گئے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں خوف ہو گیا کہ پورے کے پورے یہ قاتل بپھر کر کے آ گئے، ہم 2 ہی ہیں یہاں پر، اور غار کے قریب آ گئے۔ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے آئے ہوں گے یا کسی بھی طرح سے وہاں تک پہنچ گئے۔ اب ڈرنے لگے حضرت ابوبکر، تو جانتے ہیں میرے آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر مت گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مت گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں، اے مسلمانوں، یہ جملہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، کروڑوں جھوٹے کسی اور کے ساتھ ہوں مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات پر یقین کے ساتھ چلو، دیکھو تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے ہاں ایمان آ جائے تو پھر وہ دنیا کے خوف سے بھی آزاد ہوتا ہے۔ میاں بڑے بڑوں کی بات تو چھوڑے، ابھی ماضی قریب میں ایک برقع پوش خاتون نے 40 کتوں کو صرف اللہ اکبر سے بھگایا تھا۔ 40 کتے بھاگ گئے، کس بات پر؟ کچھ بھی نہیں، نہ اس لڑکی کے پاس، اس خاتون کے پاس چھری نہیں ہے، چاقو نہیں ہے، بلیڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر میں اتنی تاثیر ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ مجھے عرض کرنا تھا، آج بھی میں آپ سب سے یہی کہتا ہوں، گھبراؤ مت۔ اور ہم بچپن میں طغروں پر ایک شعر پڑھتے تھے، اکثر گھروں کے باہر چوکھٹوں پر یہ لگایا جاتا تھا، اور اب تو یہ سب رواج بھی ختم ہو گیا۔
نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے. یہ ایک طرح سے حوصلہ دیا جاتا تھا، گھبراؤ مت، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی خدا ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. بہت سارے موذی کیڑے آئے لیکن اسلام کا کچھ نہیں نقصان ہوا. انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک یہ اسلام لہلہاتا ہی رہے گا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی، حشر تک تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا. اب میں تفسیر چونکہ پوری میری ہو نہیں سکی، ہجرت کا یہ سفر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ابھی طویل ہے، لیکن میں یہیں پر روکتا ہوں. مدینہ طیبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً 8 یا 9 منزلوں کے بعد پہنچے تھے تو شاندار مدینے والوں نے استقبال کیا تھا. لوگ کہتے ہیں حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو وہاں پر تو جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا. حضور پیدا ہوئے تھے تو میلاد نہیں منایا گیا. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان سے جواب یہ دینا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں صرف کافر ہی کافر تھے سوائے بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے. کون تھا وہاں پر؟ تو کافروں سے پوچھو گے میلاد نہیں منائے تھے. اگر تم بھی انہی کی کیٹیگری کے ہو تو مت مناؤ، کیا فرق پڑتا ہے. ہاں لیکن حضور جس دن مدینے میں انٹر ہوئے تھے، جس دن مدینے میں داخل ہوئے تھے، ارے چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر کوئی مدینے کی گلیوں میں آ کر دف بجا بجا کر خوشیاں منا رہے تھے. ہم پر مولا کا 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. الحمدللہ اسی بات پر فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر حضور کے آنے پر تم مکہ کے کافروں کی اقتدا کرتے ہو تو تمہیں مبارک. الحمدللہ ہم مدینے کی ان بچیوں کی اقتدا کرتے ہیں جنہوں نے میرے آقا کا استقبال کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور انہی میں ہمارا خاتمہ فرمائے.